واقعہ 29 مارچ سن 1849 کا ہے۔ 10 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو قلعے کے وسط میں واقع شیش محل لایا گیا۔ اس لڑکے کے والد مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک عشرے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی والدہ رانی جندن کور کو شہر کے باہر کسی دوسرے محل میں بھیج دیا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کے گرد چاروں طرف سرخ اوور کوٹ اور ہیٹ میں ملبوس انگریزوں نے دائرہ بنا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عوامی تقریب میں انہوں نے اپنے دربار کے باقی ماندہ سرداروں کے سامنے اس دستاویز پر دستخط کر دیے جس کا برطانوی حکومت برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد لاہور کے قلعے سے سکھوں کا خالصہ پرچم اتارا گیا اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پٹیوں والا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا سکھوں کی بڑی سلطنت پر تسلط قائم ہو گیا بلکہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرا کوہ نور بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ کوہ نور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ترکوں نے اسے جنوبی ہندوستان کے کسی مندر میں ایک بت کی آنکھ سے نکالا تھا۔ اسی دور کے ایک لکھاری لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوہ نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت تخت طاؤس کے بالائی حصے میں جڑا تھا جسے نادر شاہ دہلی سے لوٹ کر ایران لے گیا تھا۔ کوہ نور مرغی کے انڈے کے برابر تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسے فروخت کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو 2.5 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ تخت طاؤس کو بنانے میں تاج محل کے مقابلے میں 2 گنا رقم لگی تھی۔ بعد میں کوہ نور کو تخت سے نکال لیا گیا تاکہ نادر شاہ اسے اپنے بازو پر باندھ سکیں۔ ولیم ڈیلر میمپل اور انیتا آنند نے کوہ نور کی تاریخ کو جاننے کے لیے بہت محنت کی۔ کوہ نور نادر شاہ کے پاس بھی بہت زیادہ دنوں تک نہ رہ سکا۔ ان کے قتل کے بعد یہ ہیرا ان کے افغان محافظ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ آیا اور سن 1813 میں کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اسے دسہرہ، دیوالی اور بڑے تہواروں کے موقع پر اپنے بازو پر باندھتے تھے۔ جب کبھی کوئی انگریز افسر ان کے دربار میں آتا تھا تو اسے یہ ہیرا خاص طور پر دکھایا جاتا تھا۔ جب بھی وہ ملتان، پشاور یا دوسرے شہروں کے دوروں پر جاتے تو کوہ نور ان کے ساتھ ہوتا۔ رنجیت سنگھ کا 1839 میں انتقال ہو گیا۔ سن 1843 میں اقتدار کی سخت جدوجہد کے بعد 5 سالہ دلیپ سنگھ کو پنجاب کا بادشاہ بنایا گیا۔ لارڈ ڈلہوزی کوہ نور لینے بذات خود لاہور آئے۔ ہیرے کو وہاں کے توشہ خانے سے نکالا گیا اور ڈلہوزی کے ہاتھوں پر رکھا گیا۔ اس وقت اس کا وزن 190.3 کیرات تھا۔ لارڈ ڈلہوزی نے کوہ نور کو جہاز میڈیا کے ذریعے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز کو راستے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران فتح گڑھ قلعے میں مقیم مہاراجہ دلیپ سنگھ نے ملکہ وکٹوریہ سے ملنے کے لیے لندن جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رانی بھی اس پر راضی ہو گئیں۔ اسی جگہ پر دلیپ سنگھ نے ملکہ وکٹوریہ کو کوہ نور ہیرا پیش کیا۔ جب دلیپ سنگھ بکنگھم پیلس کے سفید ڈرائنگ روم میں بیٹھے اسٹیج پر اپنا پورٹریٹ بنوا رہے تھے تو ملکہ نے ایک سپاہی کو بلوایا اور اس سے ایک ڈبہ لانے کو کہا جس میں کوہ نور رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دلیپ سنگھ سے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ دلیپ سنگھ نے جیسے ہی اسے دیکھا انہوں نے کوہ نور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کھڑکی کے پاس لے جا کر اسے روشنی میں دیکھا۔ اس وقت تک اس کوہ نور کی شکل بدل گئی تھی اور اسے کاٹ دیا گیا تھا۔ اب یہ وہ کوہ نور نہیں تھا جو دلیپ سنگھ پنجاب کے مہاراجہ کے طور پر پہنا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کوہ نور دیکھنے کے بعد دلیپ سنگھ نے ملکہ سے کہا کہ یور میجسٹی، میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہیرا میں آپ کو بطور تحفہ دوں۔ ملکہ وکٹوریہ نے ہیرا ان سے لیا اور اپنی موت تک اسے مسلسل پہنتی رہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے بعد ان کے بیٹے کنگ ایڈورڈ ہشتم نے کوہ نور کو اپنے تاج میں نہیں لگایا لیکن ان کی اہلیہ ملکہ الیگزینڈرا نے اپنے تاج میں اسے جگہ دی۔ کوہ نور کے ساتھ ایک توہم پرستی پھیل گئی کہ جو بھی اسے چھوئے گا وہ برباد ہو جائے گا، لیکن خواتین کو اسے پہننے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ بعد میں مستقبل کے بادشاہ جارج پنجم کی اہلیہ شہزادی میری نے بھی اسے اپنے تاج میں لگوایا تھا، لیکن اس کے بعد ملکہ الزبتھ دوم نے کوہ نور کو اپنے تاج میں جگہ نہیں دی۔ آج کل دنیا کا سب سے مشہور ہیرا ٹاور آف لندن کے جیول ہاؤس میں رکھا ہے۔